أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کے غضب پہ رحمت غالب ہے. کلام پاک میں ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اگر اللہ رب العزت لوگوں کے گناہ پہ عذاب دینے پہ آئیں تو روئے زمین پہ کسی بھی جاندار کو باقی نہ رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غصے پہ غالب ہے. اس لیے اللہ رب العزت وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى موت تک مہلت دیتے ہیں، لیکن موت کے وقت سے پھر گرفتاری شروع ہو جاتی ہے. اور عذاب جو ہے وہ موت کے بعد نہیں ہوتی بلکہ مرتے وقت ہی سے عذاب شروع ہو جاتا ہے. عذاب موت کے بعد نہیں ہوتا بلکہ عذاب کی ابتدا موت کے وقت ہی سے ہو جاتی ہے. عذاب کی ابتدا ہو جاتی ہے کہ جب آدمی مرنے لگتا ہے تو کلام پاک میں کئی جگہوں میں موجود ہے کہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اے ناپاک روح، نکل، اخرجی، تو نکل. تو وہ روح نکلنے کو تیار نہیں ہوتی کیونکہ اس کے سامنے فرشتے ہیں. غیب سامنے آ چکا ہے، غیب سامنے آ چکا ہے، فرشتے سامنے ہیں. اب ڈر اور خوف کی وجہ سے جیسے پولیس دروازے پہ آ جائے تو جو مجرم ہوتا ہے یا نہ بھی وہ پولیس تو بہرحال ان پہ، ان کے عدل پہ ان کا ظلم غالب ہے، پولیس کے انصاف پہ ان کا ظلم غالب ہے. زبردستی یہ مجرم بنا دیتے ہیں اور ان کے ہاں ملزم و مجرم کا کوئی فرق تو ہے نہیں. کسی پہ الزام لگایا تو جب عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ مجرم بن کے سامنے آتا ہے. بھئی ابھی الزام ہی تو آپ نے لگایا ہے، ثابت تو نہیں ہوا ہے نا. الزام لگایا تو ملزم و مجرم کا فرق یہ لوگ نہیں جانتے کہ ملزم کون ہے، مجرم کون ہے. ابھی گواہی گزری بھی نہیں ہے اور پولیس کے ڈنڈے وہ کھا رہا ہے بیچارہ. اور جب 6-7 سال جیل میں گزر جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے بے قصور تھا. تب پتہ کیا چلتا ہے؟ بے قصور تھا. لیکن اس وقت تک اس کی ہڈی پسلی ایک ہو چکی ہوتی ہے. باغباں نے آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. اس وقت کہاں تھی کالی گھٹا جب آگ لگائی لوگوں نے. اب کیوں آتے ہو؟ جب آشیانہ جل گیا تو جل گئے باغباں، جی لٹ گئے باغباں، جل گئے آشیاں. جب آشیانہ جل گیا تو ملزم و مجرم کا فرق ان کے سامنے تو نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں اسلام نہیں ہے. اور اسلام ان کی زندگی میں کیوں نہیں ہے کہ وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. ورنہ خربوزہ تو خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ اپنا لیتا ہے. خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ اپنا لیتا ہے. جی اپناتا ہی نہیں اپناتا. ایمان والے کو دیکھے اور یہ لوگ ایمان کو قبول نہ کریں، ناممکن بات ہے. ہاں جو بدقسمت ہے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ صحابہ سے زیادہ پکا ایمان والا کون ہوگا. لیکن اس زمانے میں بھی بدقسمت لوگ تھے. آج ہی جو ہے تفسیر ابن کثیر دیکھ رہے تھے، حل اتاک حدیث الغاشیہ کی حساب میں حل اتاک حدیث الغاشیہ کی تفسیر دیکھ رہے تھے. غاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام.
اور اس میں حلطہ کے حدیث الغاشیہ میں واقع وہ آیت ہے عاملۃ الناصبہ، محنت کرنے والے تھکنے والے لیکن اس کے باوجود تصلیٰ نارا حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، یہ آیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور راہب کو آواز دی، راہب نکلا، دیکھا کہ بوڑھا ہو چکا ہے، دھمیں اس کی لٹک رہی ہیں اور پا بگور ہے، قبر میں جانے ہی والا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کے رونے لگے۔ اس پہ لوگوں نے پوچھا ما ھذا البکا یا امیر المومنین، یا امیر المومنین یہ رونا کیسا؟ تو حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس کی محنت اور محنت کا نتیجہ جہنم، اس پہ رونا آ گیا۔ عبادت بہت، عبادت پوری جوانی چھونک دی، بڑھاپا آ گیا عبادت کرتے کرتے، لیکن وہ عبادت ایمان سے خالی، اخلاص سے خالی اور اتباع سنت و شریعت سے خالی، ایمان سے خالی، اخلاص سے خالی اور اتباع سنت و شریعت سے خالی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں، ایمان، اخلاص اور اتباع، یعنی نبی کا طریقہ۔ اگر ایمان ہے، اخلاص بھی ہے لیکن نبی کا طریقہ نہیں تو نہیں، تو اس کے پاس تو ایمان نہیں تھا، نبی کا طریقہ نہیں تھا، اخلاص تو تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، محنت کرنے والے، عبادت میں تھکنے والے لیکن انجام جہنم، کیونکہ نبی کے طریقے سے ان کی عبادت میل نہیں کھاتی۔ اسی لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دوپہر کے وقت میں قیلولہ کر لینا نبی کی نقل کی نیت سے، یعنی سنت پہ عمل کی نیت سے، یہ رات بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ جی ہاں، حالانکہ سو رہا ہے لیکن چونکہ وہ سنت کی نقل کر رہا ہے، وہ سنت کی نیت کیے ہوئے ہے، اسی لیے رات بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے بھی، اگر ایسے نیک لوگوں کو بھی دیکھ کر کے کوئی بدنصیب مسلمان نہ ہو تو تعجب کی بات۔ بہرحال لیکن یہ غیر اسلام کیوں نہیں لاتے؟ اس لیے نہیں لاتے کہ ہم میں اسلام نہیں ہے، ورنہ اکثر جو اسلام پھیلا ہے نا وہ ایمان والوں کے عمل سے پھیلا ہے، ان کے اخلاق سے پھیلا ہے، ان کے کردار سے پھیلا ہے، ان کی پاکیزہ گفتگو سے پھیلا ہے، ان کی سادگی سے پھیلا ہے، ان کے حسن معاشرت سے پھیلا ہے۔ جی ہاں، چمن کے مالی بنا لے، چمن کے مالی بنا لیں گر موافق شعار بھی، چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر روٹھی بہار بھی۔ اقبال کہتے ہیں باغ کے باغباں جو ہیں مالی، چمن کے مالی بنا لیں، چمن کہا ہے اسلام اور مالی کہا ہے مسلمان کو، اقبال نے، چمن کے مالی بنا لیں گر موافق شعار بھی، موافق شعار یعنی سنت و شریعت ہے نا، اپنے آپ کو سنت و شریعت کے سانچے میں ڈھالیں، موافق مخالف نہیں، گر موافق شعار اب بھی ہے نا، چمن کے مالی بنا لیں گر موافق شعار اب بھی، چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر روٹھی بہار اب بھی۔ چمن میں، باغ میں جو بہار چلی گئی ہے اور بہار کی جگہ خزاں نے اپنا ڈیرا جمایا ہے اور بلبل کی جگہ الو بول رہے ہیں، جی بلبل کی جگہ کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے نا، بربادی گلشن کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، بربادی گلشن کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ اے دیکھنے والے ساحل سے موجوں سے لپٹ، طوفان سے الجھ، نظارے طوفان کرنے سے اندازے طوفان کیا ہوگا، نظارے طوفان کرنے سے اندازے طوفان کیا ہوگا۔ تو آج بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ تو غیروں میں اسلام اس لیے نہیں ہے کہ ہم میں نہیں ہے، ہم میں نہیں ہے، ورنہ ہمارے اکابر کے چہروں کو دیکھ کر کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سہارنپور کے اسٹیشن پہ فجر کے وقت میں انہوں نے ٹکٹ لیا، اور یہ روشنی کا یہ نظام نہیں تھا، سامنے لالٹین رکھا ہوا تھا، تو ٹکٹ لے کر کے حضرت پلیٹ فارم پہ آئے اور ادھر جس نے ٹکٹ دیا وہ ہاتھ میں لالٹین لیے ہوئے حضرت کے سامنے آ گیا، حضرت کا چہرہ دیکھ رہا ہے، سوچنے لگے بھائی یہ کیا بات ہو گئی، کیا میں کوئی مجرم ہوں کیا جو اس طرح دیکھ رہا ہے یہ آدمی۔ اس کے بعد کہتا کیا ہے کہ حضرت میں نے آپ کو
ٹرین کا ٹکٹ دیا ہے، آپ مجھ کو جنت کا ٹکٹ دے دیجیے۔ چونکے حضرت کی کیا بول رہا ہے؟ حضرت نے پوچھا بھائی بات کیا ہے؟ تو کہا کہ حضرت جس مذہب میں ایسا چہرہ ہو وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جس مذہب میں ایسا چہرہ ہو وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں علامہ نور شاہ کشمیری کا چہرہ کیسا ہوگا، چہرے پہ کیسا نور برسا ہوگا، چہرے سے ایمان جھلک رہا ہوگا۔ جب اس دور کے اکابر کا یہ حال ہے تو صحابہ کا عالم کیا ہوگا، صحابہ کا عالم کیا ہوگا۔ تو ہم نے دراصل نبی کی سیرت، سنت، شریعت اپنائی نہیں، ورنہ آج بھی اسلام پھیل جائے۔ بہرحال بات دور چلی گئی۔ تو یہ پولیس والے جو ہے نا مجرم و ملزم میں فرق نہیں کرتے، تو ہم مثال دے رہے تھے۔ مثال یہ ہے کہ جس طرح پولیس آتی ہے تو جو مجرم ہوتا ہے نا وہ گھر کے اندر کبھی ادھر اس کونے میں بھاگتا ہے، کبھی اس کونے میں بھاگتا ہے، کبھی اس کونے میں بھاگتا ہے، نکلنا نہیں چاہتا، وہ نکلنا نہیں چاہتا۔ اسی طرح جب آدمی مجرمانہ زندگی گزارتا ہے، اسلام سے ہٹ کر کے زندگی گزارتا ہے، خلاف شریعت زندگی گزارتا ہے، منمانی منموجی زندگی گزارتا ہے، تو پھر موت کے وقت سے عذاب شروع ہوتا ہے، نہ کہ موت کے بعد۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وہ کیسا خوفناک منظر ہوگا۔ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہ پہ گھوسے مارتے ہوں گے، ان کی پیٹھ پہ گھوسے مارتے ہوں گے۔ منہ پہ مارنا منع ہے نا، منع ہے یا نہیں؟ حدیث میں آتا ہے نا اذا ضرب احدکم فلیتق الوجہ، جب تم میں سے کوئی کسی کو مارے تو چہرے پہ نہ مارے۔ دیوبند میں ہم نے دیکھا، دارالعلوم دیوبند میں، وہاں بھی ایسے ایسے بدماش پہنچ جاتے ہیں۔ جی ہاں، تعجب کی بات نہیں ہے، جب نبی کے ارد گرد منافقین ہو سکتے ہیں جی، تو پھر اگر وہاں پہنچ جائے تو، لیکن منافق تو نہیں تھے وہ۔ ہاں یہ ہے کہ عملی غلطی تھی، اصلاح نہیں ہوئی تھی، دھیرے دھیرے اصلاح ہوگا، ابھی تو پہنچے ہی ہیں بیچارے، ہے نا۔ برسوں کا سویا منوا جاگت جاگت جاگے، آتے آتے ان کا آئے گا خیال، جاتے جاتے بے خیالی جائے گی۔ آتے آتے ان کا آئے، اب چاہیں کہ آج ہی جبرائیل امین بن جائے تو یہ تو ہونے سے رہا، حجی جماعت میں رہ کر کے بھی ایسی بدماشی کرتا ہے۔ بھائی اب ہی تو گیا ہے بیچارہ، یہ کم بات ہے کہ جماعت میں چلا گیا، اللہ کے راستے میں چلا گیا، ورنہ کہیں شراب خانے میں ہوتا وہ جی، شراب پی کر کے لوگوں کو گالیاں دے رہا ہوتا۔ کم سے کم تو پہ تو آ گیا ہے۔ اب انشاءاللہ نماز کی برکت سے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ بدماشی سے اس کو نجات ملے گی۔ یا رسول اللہ فلاں آدمی چوری کرتا ہے اور نماز بھی ادا کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ یہ انداز پیارا انداز ہے، ہم عیبوں پہ پردے ڈالیں اور ہنر کو سامنے لائیں۔ عیبش ہمان گفتی ہنرش نیز بگو، اس کا عیب تو آپ نے بیان کیا، اس کا ہنر بھی تو بیان کر دو، اس میں خوبیاں بھی تو ہیں، اس میں خوبیاں بھی تو ہے۔ بہرحال تو دارالعلوم دیوبند کی بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں کتب خانے کے سامنے ہم لوگ کتاب لینے کے لیے گئے، تو وہاں سے جہاں سے کتابیں سب کو تقسیم کی جاتی ہیں طلباء کو، تو ایک طالب علم کو دیکھا، دوسرا، وہ دورے کے طالب علم بخاری اور مسلم لینے گئے تھے، وہ لوگ کتابیں کون سی؟ بخاری اور مسلم صحیح ہے لینے گئے تھے، یعنی صحیح ستہ، بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں صحیح ستہ کہلاتی۔ ان 6 کتابوں کا درس ہوتا ہے دور حدیث کے ساتھ، 1 سال مکمل درس ہوتا ہے، بہت تیزی سے چلتا رہتا ہے، سال بھر حدیثیں، اور ہزاروں طلباء ہوتے ہیں وہاں۔ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نبی کا نام آتا ہے تو 1000 طلباء سے کچھ زیادہ ہی رہتے ہیں، وہ سب کے سب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہر منٹ پہ نبی کے نام پہ 1000 مرتبہ درود بھیج رہے ہوں تو اس کی برکت کا کیا عالم ہوگا، اور کتنا عشق رسول میں آگے نکل گئے ہوں گے وہ لوگ، کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اسی لیے ہر چند باطل نے کوشش کی، اللہ، لیکن اس کے باوجود آنکھ سے ہم نے دیکھی ہے باطل کی شکست فاش یہاں۔ ذرات کا بوسہ لینے کو 100 بار جھکا آکاش یہاں، ذرات کا بوسہ لینے کو 100 بار جھکا آکاش یہاں، آنکھ سے ہم نے دیکھی ہے باطل کی شکست فاش یہاں۔
یہ چمن ہے میرا چمن، میں اس چمن کا بلبل ہوں، سرشار نگاہ نرگس ہوں، پابست گیسوئے سنبل ہوں، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو۔ ملک پہ ہمارا احسان ہے، یہ لوگ کیا بات کریں گے؟ ہاں تو ہمارے اکابر کی محنت کا نتیجہ ہے جو ہم آزادی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ انگریز نے انسان کو انسان نہیں رہنے دیا تھا، انسان اور بیل دونوں کو برابر کر دیا تھا یا نہیں تھا؟ بہرحال وہ تو دارالعلوم۔ تو دیکھا کہ 2 طالب علم، ایک نے کسی کے دوسرے کو کچھ کہا، اب ایک دوسرے نے اس کو گھوسے سے مارا اور ناک پہ مار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اذا ضرب احدکم فلیتق الوجہ، جب تم میں سے کوئی کسی کو مارے تو چہرے پہ نہ مارے، اذا ضرب احدکم فلیتق الوجہ، تم میں سے کوئی کسی کو مارے تو چہرے پہ نہ مارے، اور گھوسے سے ناک پہ، اور ناک سے خون گرنے لگا، بیچارہ وہیں پہ بیٹھ گیا، وہیں پہ بیٹھ گیا، وہ خون کا دھارا بہنے لگا۔ اب دوسرے لوگ تھے، انہوں نے باغباں نے آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اب دوسرے طلبا مارو، کیا عجیب بات ہے بھائی، وہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ صبر کی تلقین کرنی چاہیے۔ ابھی سن رہے تھے پہلی رکعت میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ صبر ہے تو دعویٰ تو بہت ہے کہ ہم بھی صابر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قید لگا دی، نماز سے پتہ چلے گا کہ تم میں کتنا صبر ہے۔ کس سے پتہ چلے گا؟ جتنی نماز اتنا صبر ہے۔ یہ تو نماز بتائے گی نا کہ تم میں کتنا صبر ہے۔ اگر آپ مصیبت میں نماز میں مشغول ہیں تو پتہ چلا ہاں جی صبر ہے۔ آگے نمونہ بھی بتا دیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ یہ صبر و صلاۃ کا جو حکم ہم دے رہے ہیں نا، اس کے لیے حضرت حاجر کو نمونہ بناؤ، ایک خاتون ہے ایک عورت، حضرت اسماعیل کو نمونہ بناؤ، حضرت ابراہیم کو نمونہ بناؤ کہ صبر اور نماز دونوں ساتھ ساتھ لے کے یہ چل رہے تھے، کہ جب دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، کہ اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں اس لیے بسایا ہے، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں ایسی وادی میں بسایا ہے جو ناقابل کاشت ہے، کھیتی نہیں، کوئی ساگ سبزی نہیں، سبزہ نہیں، ہرا بھرا کوئی درخت نہیں جی، آپ کے پاکیزہ مقدس محترم گھر کے پاس۔ کیوں؟ اے ہمارے رب ہم نے اس لیے بسایا ہے تاکہ یہ لوگ نماز کو قائم کریں، نماز کو کیا کریں؟ قائم کریں۔ تو آپ ایسا کریں تو نماز کو قائم کرنے کے لیے تو جماعت شرط ہے نا، بغیر جماعت کے تو نماز قائم نہیں ہوتی نا۔ نماز کو قائم کرنے کے لیے تو قد قامت الصلاۃ کی آواز لگانی ہوگی، تو قد قامت الصلاۃ تو جماعت کے ساتھ تو ہوتی ہے نا، اب جماعت نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کی وارزقہم کہ فجعل افئدۃ من الناس، کہ لوگوں کے قلوب کو آپ ان کی طرف مائل کر دیجئے، تہوی الیہم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ اے دلوں کے الٹنے پھیرنے والے آپ میرے دل کو دین پہ جما دیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے، آپ جیسی ہستی ہو یہ دعا، آپ جیسی ہستی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس تمہیں کیا پتا کہ دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے بیچ میں ہے، 2 انگلیوں کے بیچ میں، یقلبها کیف یشاء، جدھر چاہتا ادھر الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اگر ابھی کفر کی طرف پھیر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ابھی کفر کی طرف پھیر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کا سب سے خطرناک کام کرنے جا رہے تھے، سب سے خطرناک کفر کرنے جا رہے تھے، اور سب سے بھاری اسلام والے بن گئے۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ نے فوراً دل پلٹ دیا، اللہ نے دل پلٹ دیا نا، اسی لیے ڈرتے رہنا ہے کہ پتہ نہیں دل کا کیا حال ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ آپ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اللہ دل اور بندے کی نیت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، دل میں نیت اور
عمل کے درمیان یا نیت اور دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ. اسی لیے جو آدمی کے دل میں خیال آوے اچھی نیت اچھا خیال آوے تو فوراً اس پہ عمل کرے, برا خیال آوے تو اس پہ استغفار کر لے. تو آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دیجیے اور انہیں پھلوں کی روزی دیجیے تاکہ یہ اللہ کا گن گائیں, تیرا شکر ادا کریں. پھل کھانے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے, نہیں پھل کھا کر کے اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی پھل آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی ثمرنا کہا کرتے تھے, اے اللہ ہمارے پھل میں برکت دے دیجیے. اور سب سے پہلے چھوٹے بچے کو دیتے تھے, ہاں چھوٹے کو دیتے تھے, کیونکہ اس کا حق پہلے بنتا ہے, کیونکہ بچوں میں صبر نہیں ہوتا, بچوں میں صبر نہیں ہوتا, اس کا حق پہلے بنتا ہے. اور اس سے دے دیا تو امید ہے اس کے صدقے میں ہم لوگوں کی بھی معافی مل جائے. بہرحال تو کہنے کا یہ ہے کہ صبر کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجر کو پیش کیا نمونے کے طور پہ کہ ایک عورت ہے, لیکن جب صبر کی وجہ سے اللہ نے کیسا پھل دیا, فرمایا کہ صفا اور مروہ کی سعی نبی بھی کریں گے. فمن حج البیت او اعتمر, جو حج کرے یا عمرہ کرے, عمرہ کو حج اصغر کہتے ہیں اور حج اکبر عمرہ کے مقابلے میں, تو حج اصغر ہو یا حج اکبر ہو دونوں میں واجب ہے کیا, صفا و مروہ کا چکر لگانا. دیکھا آپ نے, یہ صبر کا پھل ملا کس کو, حضرت حاجر کو, کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے نا نمونہ بنا دیا ہے حضرت حاجر کے بھاگنے کو, یہاں سے وہاں جانے کو, کبھی صفا کبھی مروہ, کبھی صفا کبھی مروہ, کبھی صفا کبھی مروہ. بہرحال بات دور چلی گئی, ہم یہ بات بتا رہے تھے کہ طلبا, اب ایک طالب علم نے دوسرے کو مارا اور ناک لے کے بیٹھ گیا اور خون کا دھارا نکلا, اب دوسرے جو ہے نا اس پہ ہنگامہ شروع کر دیا, اور وہاں پہ صبر عفو درگزر. علماء نے لکھا ہے کہ سب سے خطرناک انتقام معاف کرنا ہے, سب سے خطرناک بدلہ لینا کیا ہے, انتقام معاف کرنا ہے. اگر آپ معاف کر دیں گے نا تو موت تک اس کے دل سے وہ ٹیس نہیں نکلے گی, وہ چبھن محسوس کرے گا. جب بھی سامنے آئے گا تو شرمائے گا وہ کہ یہی وہ ہے جس کو جو ہے نا, دیکھا آپ نے, بدلہ لینا یہ بہادری نہیں ہے بلکہ معاف کر دینا یہ کمال ہے. معاف کر دینا کیا ہے, یہ کمال ہے. بہرحال تو کہنے کا ہم یہ بتا رہے تھے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں نا موت کے وقت میں, فرشتے پٹائی کرتے ہیں, چہرے پہ مارتے ہیں, پیٹھ پہ مارتے ہیں فرشتے, اور کہتے ہیں اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ, اے خبیث روح تو نکل, اے خبیث روح تو نکل. اب وہ نکلنا نہیں چاہتی, جیسے مجرم ادھر ادھر بھاگتا ہے نا, اسے بدن میں کبھی یہاں بھاگتی ہے روح, کبھی وہاں بھاگتی ہے, کبھی وہاں بھاگتی ہے, فرشتے پٹائی کر کے نکالتے ہیں. اللہ ہم سب کو بچائے, آمین. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے موت کی آسانی کی دعا کرنی چاہیے. اللہم بارک لنا فی الموت و فیما بعد الموت. روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں, موت کے وقت میں انشاءاللہ آسانی ہو. جب کوئی مرنے لگے تو موت کے وقت میں اس کے سامنے 2 سورتوں کی تلاوت کی جائے تو موت آسان ہو جائے گی. ایک تو سورہ یاسین ہے, دوسری سورت سورہ رعد ہے, 13واں پارہ سورہ رعد. ان 2 سورتوں کی تلاوت سے موت اس کے لیے آسان ہو جائے گی, کیونکہ موت کی سختی بہت خطرناک سختی ہے. جی ہاں, گناہ اس میں زیادہ سبب بنتا ہے. اسی لیے تمام ایمان والوں کے لیے روزانہ 2 رکعت نماز ادا کر کے دعا کیا کریں, اللہ سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو, سب کا موت آسان کر دے. تو فرشتے کہیں گے اللہ اس کے لیے پہلے اس کو دے, پہلے اس کو دے. جب کوئی مسئلہ حل کرنا چاہیں تو 2 رکعت نماز ادا کر کے کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے آدمی کے لیے دعا کریں. آپ جیل میں ہیں, اب جیل میں جو لوگ دوسرے بھی ہیں, اب جیل سے نکلنے کے لیے آپ 2 رکعت نماز ادا کریں, دعا کریں کہ فلاں کو جیل سے نکال دیں. انشاءاللہ اس کی دعا کی برکت سے انشاءاللہ آپ خود جو ہے نا جیل سے انشاءاللہ نکل جائیں گے. بہرحال پھر اس کے بعد بہت مصیبت سے اس کی روح نکلتی ہے, بہت مصیبت سے کیا ہوتا ہے, اس کی روح نکلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آدمی کوئی بدمعاشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غصے پہ غالب ہے. اسی لیے اللہ اس کو موقع دیتے ہیں, اللہ اسے کیا کہتے ہیں, موقع دیتے ہیں. موت تک موقع ہے, اور چھوٹے موٹے حالات آتے ہیں اس کے سامنے. کیا آتے ہیں, حالات آتے ہیں چھوٹے موٹے. وہ حالات اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی پٹائی کر رہے ہیں, اس لیے حالات آ رہے ہیں کہ اب سنبھلے تب سنبھلے. سگنل ہے وہ سنبھلنے کے لیے, اللہ چاہتے ہیں کہ وہ سنبھل جائے,
لیکن وہ سنبھلنے کو تیار نہیں ہوتا. تو سب سے بھاری حالت آتی ہے موت. پھر جب موت آتی ہے اس کے بعد سنبھلنے کا موقع ہمیشہ کے لیے. اب موت کے وقت میں بھیک مانگتا ہے, لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. یا اللہ آپ نے مجھے 1 منٹ کی مہلت کیوں نہیں دے دی, یا اللہ آپ نے مجھے 1 منٹ کی مہلت کیوں نہیں دے دی. ولا یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں دیتے, 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں دیتے, 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں دیتے. جی ہاں, مہلت نہیں. اب وہ بھیک مانگ رہا ہے, لیکن جو مہلت تھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. ہم لوگوں سے بھی غلطی ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے وقت کو ضائع کرنا شروع کر دیا. ہم لوگوں کا وقت معصیت میں یا پھر لایانی میں خرچ ہوتا ہے. کچھ لوگ گناہ نہیں کرتے تو لایانی میں تو اکثر پھنسے ہوئے ہیں. فضول بات, فضول کام, فضول کلام, فضول چلنا پھرنا ہو رہا ہے, فضول ادھر ادھر بیٹھنا ہو رہا ہے. فضول تو اسلام میں ہے ہی نہیں. اسلام میں فضل ہے, فضول نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے؟ فضل ہے, اللہ کا فضل. ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, فضول کہیں نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی چاہے کہ اسلام کو حسین بنائے تو لایانی باتوں سے بچے. کس سے بچے؟ وہ لایانی باتوں سے. بہرحال تو یہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غصے پہ غالب ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ باتیں اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے. جیسے آپ کسی بادشاہ کے پاس جائیں, بدتمیزی کے ساتھ جائیں تو ہو سکتا ہے قتل بھی کرا دیا جائے. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر فائدہ اٹھانا ہے تو پہلے ادب سیکھیے. کیا سیکھیے؟ ادب سیکھیے. اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا اس زمانے میں تو جو ہے نا وہ ڈاکو چور ڈکیت قسم کے قاتل قسم کے لوگ حکومت پہ بیٹھ جاتے ہیں. جی, ووٹ جس کو زیادہ آ گیا یا ووٹ کو لوٹ لیا, ووٹ کو لوٹا, کچھ جو ہے نا بدماش لگا دیے, انہوں نے ووٹ کو لوٹا, پھر اس کے بعد وہ حکومت پہ بیٹھ گئے. ہزاروں آدمیوں کا بچوں کا عورتوں کو قتل کر کے, بوڑھوں کو قتل کر کے, بے گناہوں کو معصوموں کو قتل کر کے وہ حکومت پہ بیٹھ گئے. اس زمانے میں تو چوک اچھل کے بیٹھ رہے ہیں. پہلے زمانے میں باضابطہ بادشاہت کے اصول سکھلائے جاتے تھے. بادشاہوں سے کیسے ملنا, وہ کیسے بات کرے گا, انداز الگ ہوتا تھا. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کلام پاک کا ترجمہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے. ڈپٹی نذیر احمد نام کا ایک آدمی ادیب تھا, اردو کا ماہر تھا, کچھ عربی بھی جاتا, کچھ ہی جاتا تھا, کل نہیں جاتا تھا. اور کلام پاک کا ترجمہ کے لیے کچھ عربی کافی نہیں ہے, کل چاہیے. کیا چاہیے؟ ہم لوگ بھی جو ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ تو بزرگوں کے ترجمے کو دیکھ کے کرتے ہیں. اگر ڈائریکٹ ہم لوگ ترجمہ کرنے لگے تو کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جائے. اسی لیے بزرگان دین رہنمائی کر کے گئے ہیں, انہی کے ترجمے کو دیکھ کر کے ترجمہ کرتے ہیں. یا تو پھر استاذ نے مدرسے میں سیکھ لایا ہے, مدرسوں میں ترجمہ کرایا ہے, تو استاذوں کا ترجمہ, وہ استاذ تھے بہرحال, ڈائریکٹ تو نہیں. اب ڈپٹی نذیر احمد تھے, انہوں نے ترجمہ کرنا شروع کیا. کیا کرنا شروع کیا؟ ترجمہ کلام پاک کا شروع کیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ یوسف کو لے کے گئے, ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون. کل یوسف کو ذرا ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ جنگ کے پھل پھلاری کھائے, کھیلے کودے, اچھلے, بچہ ہے. مجھے ڈر لگتا ہے, 2 وجہ سے نہیں بھیجوں گا میں. ایک تو یہ کہ مجھے غم ہوتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے میں اپنی آنکھوں سے جدا نہیں کر سکتا, اور وَإِنِّي لَيَحْزُنُنِّي أَن تَذْهَبُوا بِهِ, ایک تو یہی ہے کہ میری آنکھ سے یوسف اوجھل ہوگا, کچھ دیر کے لیے بھی میں جدا نہیں کر سکتا. اور ایک دن کا مسئلہ ہے, دور جنگل میں جاؤ گے تو دن تو گزر ہی جائے گا. اور دوسری یہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کو کوئی گرگ نہ کھا جائے, کوئی جنگل کا درندہ نہ کھا جائے, کوئی گرگ نہ کھا جائے اس کو. یہ 2 وجہوں سے. تو کہا نہیں, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم تو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, آپ بھیج دیجیے. لے گئے. اب اس کے بعد پھر لوٹ کر کے آئے تو کہتے ہیں کہ ابا یا ابانا, ابا ذهبنا نستبق, ہم کبڈی کھیل رہے تھے. یہ ترجمہ کیا انہوں نے, ڈپٹی نذیر احمد نے. نستبق کا ترجمہ ہم کبڈی کھیل رہے تھے. نستبق کا ترجمہ کبڈی کھیلنا نہیں ہے, بلکہ مقابلہ ہے, مسابقہ ہے کہ میدان کے اس سائڈ میں بالکل کنارے پہ کوئی چیز نصب کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد مقابلہ ہوتا ہے تیز رفتاری میں, کون تیزی سے آگے بھاگ کر کے نکلتا ہے. اب اس کو کبڈی کا ترجمہ کیا انہوں نے. تو بیچارے کبڈی کھیلتے ہوئے انہوں نے علم حاصل کیا تھا ڈپٹی نذیر احمد نے, تو ترجمہ بھی کبڈی کا کر دیا انہوں نے. اب ان کو کیا پتا, کوئی بچوں کا کھیل ہے کیا, کہ کلام پاک کا ترجمہ ایسے کرنے بیٹھ گئے. اب اپنے دماغ سے انہوں نے کبڈی ترجمہ, دل میں ایک بات آ گئی. اب اگر کسی تفسیر ابن کثیر کو اٹھا لیتے
یا روح المعانی کو اٹھا لیتے کیونکہ اس وقت روح المعانی کتاب تو چھپ چکی تھی. اسی طریقے سے تفسیر کبیر کو اٹھا لیتے اور بھی بہت ساری تفسیریں. تو کہیں ان کو کبڈی کا لفظ نہیں ملتا جی، لیکن ترجمہ انہوں نے بہرحال. تو کہنا یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کلام پاک کا جو ترجمہ ہے نا، کلام پاک اللہ کا کلام ہے، بادشاہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ بادشاہ. کب دیکھیے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، شاید تم بچو جہنم، شاید جی کیا ہے لعلکم تتقون، شاید تم بچو. آپ عبادت کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری عبادت کرو، شاید تم آگ سے بچو. شاید کا لفظ. اب جو ہے نا بیچارے مفسرین پریشان ہو گئے، اب کریں تو کیا کریں، اللہ کے کلام میں تو شک نہیں ہے، اور پھر شاید تو شک کے لیے آتا ہے. شاید زید آیا ہوگا، شاید کھا لیا ہوگا، شاید گھر میں ہوگا، یہ تو شک کے لیے. اللہ کا وعدہ تو یقینی ہے. پھر یہ کیا معاملہ؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ بول رہا ہے. کون بول رہا ہے؟ بادشاہ بول رہا ہے. وہ عوام نہیں بول رہی، مخلوق نہیں بول رہی، وہ تو بادشاہ ہے، وہ بول رہا ہے. اس کا وہ بادشاہ بول رہا ہے. تو بادشاہ شاہی محاورے میں وعدے کے موقع پہ ایسے ہی بولا جاتا ہے. پہلے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے نا، وہ وعدہ بھی کرتے تھے تو اسی انداز سے کرتے تھے. اسی لیے حضرت تھانوی نے کیا ترجمہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. عجب نہیں کہ تم متقی بن جاؤ. ترجمہ کیا لعلکم، شاید نہیں، عجب نہیں کہ تم متقی بن جاؤ. شاہانہ. تو پہلے زمانے میں بادشاہوں سے ملنے کے انداز ہوتے تھے، ان سے بولنے کا انداز ہوتا تھا، وہ بادشاہوں کا انداز بھی الگ ہوتا تھا. بہرحال اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بچہ لایا گیا اورنگزیب عالمگیر کے پاس. بچہ لایا گیا 8 سال کا بچہ، اور اورنگزیب عالمگیر اس وقت جو ہے حوض کے پاس تھے. بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بچے کو حوض میں لٹکایا. بچہ کھلکھلا کے ہنسا. اس پہ اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ یہ ہنسنے کا کہ اینچے جائے خندیدہ نست، اینچے جائے خنداست، یہ ہنسنے کا کون سا موقع ہے؟ تو کہا، بچے نے جواب دیا کہ میرا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں ہے تو میں کیسے ڈوب سکتا ہوں؟ کیا جواب دیا؟ میرا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں ہے تو میں کیسے ڈوب سکتا ہوں؟ کیونکہ بچوں کو ایسے سکھایا جاتا تھا پہلے زمانے میں، یہ سب چیزیں شاہی آداب سکھلائے جاتے تھے. آپ اورنگزیب عالمگیر کی کتاب میں اٹھا کے دیکھیں، رقعات عالمگیری بنا ہے، دیکھیے بولنے کا انداز کیا ہے. ہمیشہ جو ہے نا جائے پناہ، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے. بہت الگ الگ الفاظ استعمال کرتے تھے. یعنی ان کے الفاظ کو اگر سکھا دیا جائے تو بولنے کا انداز ہی الگ ہو جائے گا. آپ سن کر کے جو ہے نا ان کی ایسے اگر بچے سیکھ لیں تو آپ سن کر کے کہیں گے کہ یہ جو ہے نا کوئی عام بچہ نہیں ہے، بہت ہی مہذب، بہت تہذیب والا، آراستہ پیراستہ ہے، تہذیب سے آراستہ پیراستہ بچہ ہے. جی ہاں. تو بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ زندگی بھر کے لیے اس کے خرچے کا انتظام اپنے بیت المال سے کر دیا. اب آپ اندازہ لگا، زندگی بھر کے لیے، سمجھ رہے ہیں نا. تو بہرحال ہم یہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں. بادشاہوں کے پاس اگر جائیں گے تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ ضابطے ہوتے تھے. تو اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسی لیے مخلوق کو شہنشاہ کہنا جائز نہیں ہے. مخلوق کو کیا کہنا جائز نہیں؟ شہنشاہ کہنا جائز نہیں. ایک صاحب گزرے ہیں، لوگ ان کو اعلیٰ حضرت کہتے تھے. اب انہوں نے نعت لکھی. نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو الفاظ نبی نے خود استعمال سے روکا ہے. جی ہاں، نعت لکھنے کے لیے عالم ہونا شرط ہے، اور وہ عالم تھے نہیں، کیونکہ انہوں نے بخاری مسلم کسی سے درس نہیں لیا تھا. اور بغیر اس درس لیے ہوئے کہاں سے تم بخاری والے ہو جاؤ گے؟ جب صحابہ نے تو نبی سے سیکھا، اور پھر تابعین نے صحابہ سے سیکھا، اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ آج تک چلا رہا ہے. اور تم گھر بیٹھے ہوئے 2-4 کتابیں دیکھ لیا اور اس کے بعد دعویٰ کر دیا کہ میں بھی اعلیٰ حضرت ہوں، میں بھی کیا ہوں؟ اعلیٰ حضرت. ہاں. اب انہوں نے نعت لکھی، اور نعت میں یہ لکھا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، یعنی بادشاہوں کے بادشاہ کی قبر دیکھو. تو بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ ہے نا، شبیر بھائی، اللہ ہے نا. تو اللہ کی خبر بنتی ہے کیا؟ نعوذ باللہ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ حی و حیات والا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جی سمجھنے کی بات ہے نا۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کیا کہا ظالم نے؟ شہنشاہ کہا۔ بخاری میں کئی جگہوں میں روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے گھٹیا نام یہ ہے کہ مخلوق کو شہنشاہ کہا جائے، تو نبی کی توہین کر رہے ہیں اس نام سے، نبی کی گستاخی کر رہا ہے وہ آدمی۔ اور جب اس سے کہا گیا تو حوالہ دے دیا فلاں فلاں کا، نبی کو بھول گیا، حوالہ فلاں فلاں کے دیا۔ اس آدمی سمیت جتنے کا حوالہ دیا ہے سب گستاخ ہیں۔ ایک تو یہ آدمی، اور جو ان کے مقابلے ان کے ساتھ جن لوگوں نے لکھا ہے سب کے سب مجرم ہیں، جن لوگوں کا حوالہ دیا ہے۔ اب وہ لوگ نادانستہ میں ایسا کر رہے ہیں، اللہ ان کو معاف فرما، اور تم تو جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہو۔ جی ہاں جان بوجھ۔ تو اللہ تعالیٰ شہنشاہ ہیں، شہنشاہ کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوگا۔ ملک الاملاک، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ، ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ ملک الملوک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، بادشاہوں کا۔ الیس اللہ باحکم الحاکم، کیا اللہ سب سے زیادہ، یعنی اللہ تمام حاکموں میں سب سے افضل حاکم نہیں ہے؟ سمجھنے کی بات ہے۔ تو جب بادشاہوں کے آداب ہوتے ہیں تو بادشاہوں کے بادشاہ کے آداب نہیں ہوں گے کیا؟ ایک بزرگ چلے جا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ بارش ہونے لگی، کہا کہ واہ کتنے موقع پہ بارش ہوئی ہے، واہ کتنے موقع پہ بارش ہوئی۔ اس پہ غیب سے آواز آئی، ہاتف غیبی نے آواز دی، ہاتف غیبی نے آواز دی کہ او بے ادب ہم نے کب بے موقع بارش کی ہے۔ دیکھا، او بے ادب ہم نے کب بے موقع بارش کی ہے۔ بولنے کو تو بول گئے۔ اچھا چلیے ایک اور بات اس کے ساتھ ہی سن لیں۔ یہ علامہ امجد حیدرآبادی تھے، حیدرآباد کے بزرگ علامہ امجد حیدرآبادی شاعر تھے اور نیک صفت آدمی تھے۔ علامہ امجد حیدرآبادی مولانا مناظر حسن گیلانی کے دوست ہوتے تھے۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی، اس میں حکایات امجد کے نام سے بھی ایک کتاب لکھی، اور بہت عجیب و غریب آدمی۔ انہی کی وہ مشہور نعت ہے کہ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، جینا تیری گلی میں، مرنا تیری گلی میں، تیری گلی کا راستہ ڈھونڈا تیری گلی میں۔ انہی کا ہے، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں۔ یہ نعت کہہ رہا ہوں میں، حمد ہے۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، جینا تیری گلی میں، مرنا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ انداز دیکھیں تو وہی تھے امجد حیدرآبادی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی اہلیہ بیمار ہوئی، اہلیہ بیمار ہوئی، بہت پریشان ہو گئے، دوا کرتے کرتے تھک گئے، علاج نہیں ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو ایک اللہ والے مجذوب آدمی کے پاس گئے جو اللہ کی محبت میں ہوش کھو بیٹھے تھے۔ ان کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہا کہ حضرت میری اہلیہ کے لیے دعا کر دیجیے کہ وہ جانبر ہو سکے اور سنبھل جائیں، وہ جانبر ہو سکے یعنی سنبھل جائیں وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اجی موت، اس کے کفن دفن کی تیاری کرو، وہ کہاں بچے گا، اس کے کفن دفن کی تیاری کرو۔ 2 دن کے بعد انتقال ہو گیا اور بزرگ نے دعا کا سے انکار کر دیا۔ اب جو ہے علامہ امجد حیدرآبادی ہر جگہ کہتے پھر رہے ہیں اپنے دوست و احباب سے کہ جو مجذوب کہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو مجذوب کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ خواب میں بیوی آ گئی، خواب میں بیوی آ گئی، موت کے بس 1 دن کے بعد کہنے لگی آپ اپنے ایمان کو بچا لیجیے، آپ کا ایمان جا رہا ہے، آپ کی توحید کا جنازہ اٹھ رہا ہے، آپ کیا بول رہے ہیں کہ جو مجذوب کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ نہیں، آپ ایسا نہ بولیے، بلکہ آپ یہ بولیے جو ہوتا ہے وہ مجذوب کہتا ہے، جو ہوتا ہے، جو مجذوب کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ تو خدا بنا دیا آپ نے ان کو نا، بلکہ یوں کہیے کہ جو ہوتا ہے وہ مجذوب کہتا ہے۔ فرق ہو گیا نا۔ تو مجذوب کو علم دیا جاتا ہے، قدرت نہیں دی جاتی۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ جو مجذوب کہتا ہے وہی ہوتا ہے
تو آپ نے ان کو قدیر بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ قدیر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں، وہ علم بولتا ہے. اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کشف، اس کو کشف کہتے ہیں. کشف ہے ثابت جی. تو جو مجذوب کہتا ہے وہی ہوتا ہے؟ نہیں، جو ہوتا ہے وہ مجذوب کہتا ہے. یعنی جو پہلے دیکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دے دیا جاتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، وہی بتا دیتا ہے وہ اپنی آنکھ سے دیکھ کے. جو ڈاکٹر کہتا ہے وہی ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کہتا ہے. سمجھنے کی بات ہے جی. بہرحال تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں ان صفات پہ آنا ہوگا انشاءاللہ، ہے نا. تو کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے نا، اس کے بھی تو آداب ہوں گے نا. اس کے بھی تو جب بادشاہوں کے آداب ہوتے تھے اور سکھائے جاتے تھے تو بادشاہوں کے بادشاہ سے فائدہ اٹھانے کے بھی تو آداب ہیں. تو بزرگ نے کیا کہا کہ جب بارش ہونے لگی تو کیا کہا؟ کتنے موقع پہ بارش ہوئی. اس پہ غیب سے آواز آئی، او بے ادب، ہم نے کب بے موقع بارش کی ہے. او بے ادب، ہم نے کب بے موقع بارش کی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ خاموش اے دل، خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. خاموش اے دل، خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. ادب بنیاد ہے. اللہ کا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، استاذوں کا ادب، ماں باپ کا ادب، قرآن حدیث کا ادب، مسجد کا ادب اور علم علماء کا ادب. ادب سے ہی انسان انسان ہے. ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. دیکھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ فائدہ اٹھانے کے لیے تو بادب بننا ہوگا. اسی لیے اس میں سورۃ الفرقان کے اخیر میں فرقان نام ہے اس کا. فرقان کا مطلب یہ ہے الذی یفرق بین الحق والباطل وبین السنۃ والبدع وبین الکفر والایمان. جی، جو حق و باطل میں فرق کر دے، جو سنت اور بدعت میں فرق کر دے، جو صحیح اور غلط میں تمیز کر دے، اسے فرقان کہتے ہیں. تو یہ عباد الرحمن یہ فرقان والے ہیں. ان کو دیکھ کر کے صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ اہل اللہ ہیں یا نہیں ہیں. جی ہاں، جیسے ہم نے بتایا علامہ شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر کے جو ہے نا ٹکٹ دینے والے نے اسلام قبول کر لیا. کہا کہ ایسا چہرہ جس مذہب میں ہو وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت ہمارے اکابر کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ لوگ تھے جس زمین کو چھو گئے آسماں بنتی گئی، ان کے قدموں کے نشان سے کہکشاں بنتی گئی. یہ وہ لوگ تھے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے اسباب سے بحث چل رہی ہے. اور فائدہ اٹھانے والے کو اللہ نے نام دیا ہے عباد الرحمن. کیا نام دیا ہے؟ آج تفسیر ابن کثیر دیکھا تھا تو اس میں نمبر بعض اب تک گنوایا ہے کہ یہ بھی ایک صفت ہے عباد الرحمن کی، یہ بھی ایک صفت ہے عباد الرحمن کی، یہ بھی ایک صفت ہے عباد الرحمن کی. تو ہمیں رحمان کا بندہ بننا ہے. کس کا بندہ؟ رحمان کا بندہ بننا ہے. اور جو رحمان کا بندہ ہوگا تو اس کی گفتار میں رحمت، اس کی رفتار میں رحمت، اس کے کردار میں رحمت اور اس کی تلوار میں رحمت. اب آپ کہیں گے تلوار اور رحمت؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اسلام اخلاق سے پھیلا ہے اور اخلاق میں نبی کی تلوار بھی داخل ہے. اخلاق میں کیا داخل؟ نبی کی تلوار بھی داخل. اور اس سے پہلے کبھی ہم نے بتایا تھا کہ ایک تلوار تھی سمسامہ. کون سی تلوار تھی؟ سمسامہ. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت شوق سنا تھا، اس کے بارے میں بہت ہی شہرت سنی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن معدی کے رب جو وہ پہلوان تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ جو ہے نا کہا کہ حضرت 4000 فوج کی ضرورت ہے. قافلہ سالار نے، سپہ سالار نے کہا کہ 4000 فوج کی ضرورت ہے. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 4000 فوج میں بھیج رہا ہوں. 4 آدمی کو بھیجا. کتنے آدمی کو؟ 4 آدمی کو بھیجا. اب وہ گرم ہو گئے دیکھ کر کے. امیر المومنین کو تو میں نے ایک سے درخواست دیکھی تھی کہ 4000 کو بھیجیں اور انہوں نے 4 آدمی کو بھیجا. دیکھیے 4 آدمی چلے آ رہے ہیں. تو خط دیا. خط میں تو خط دیا غصے سے تو آپ بالکل پریشان تھے وہ. اور جب خط کھولا تو دیکھا کہ لکھ رہا ہے امیر المومنین کہ سپہ سالار کو معلوم ہونا چاہیے
کہ آپ نے 4000 فوج کا مطالبہ کیا ہے، میں 4 کو بھیج رہا ہوں، ایک ہزار کے مقابلے میں ایک وہ تنہا تھے لیکن ہزاروں میں چمکے، وہ تنہا تھے لیکن یہ ایمان کی طاقت تھی، ایمان کا پاور تھا۔ ہم ایمان تو ہم نے زبان سے سکھایا، ان کے دل میں ایمان تھا، ایمان کی طاقت کہ ہزار، وہی ان میں ایک عمرو بن معدی کرب بھی تھے، تو عمرو بن معدی کرب کے پاس وہ تلوار تھی اور اس کی بہت شہرت سنی تھی، ایک مرتبہ تلوار چلائی ہے اور ہاتھی کو زمین پہ ٹھیک کر دیا، ایک ہی تلوار سے ہاتھی کو ایک وار سے زمین پہ ٹھیک کر دیا۔ اور ہم لوگ ہاتھی کو دیکھ لیں تو وہ فنا ہو جائیں گے، ہاتھی تو دور کی بات ہے، اگر ایک چوہا سامنے آ جائے تو پھر ہم تھے کہ اٹھ گئے صف محشر لیے ہوئے، ہم تھے کہ اٹھ گئے صف محشر لیے ہوئے۔ ہم لوگوں کا حال دیکھیے اس وقت کیا ہوتا ہے، چوہا سامنے آ جائے تو الامان والحفیظ۔ بہرحال بزدلی آ گئی ہم لوگوں کو، گناہ کی وجہ سے دل کمزور ہو جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عمرو بن معدی کرب نے وہ تلوار بھیج دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چلایا، آزمایا، تو حضرت نے جواب میں لکھا بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون کا نہ نکلا۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون کا نہ نکلا۔ بہت شہرت سنی تھی لیکن تلوار ویسی نہیں ہے، یہ ہاتھی کے دانت کھانے کا ہو ہے، دکھانے کا ہو۔ تو حضرت عمرو بن معدی کرب نے جواب دیا، جواب میں لکھا کہ حضرت میں نے اپنی تلوار بھیجی ہے، میں نے اپنی تلوار بھیجی ہے، اپنا بازو نہیں بھیجا، اپنا بازو۔ شمشیر پدر خواہی بازو پدر آور، اقبال کہتے ہیں باپ کی تلوار چاہتے ہو نا، باپ کا بازو بھی پیدا کر۔ تو ہم تو تلوار کی طرح ہمارے سامنے ہے، لیکن صحابہ والا ایمان کہاں ہے؟ سمجھنے کی بات ہے نا۔ تو فرقان جو فرق کر دے، جی الگ الگ کر دے بالکل۔ تو یہ عباد الرحمن، اب ان کی رفتار بھی رحمت، ان کی گفتار بھی رحمت، ان کا کردار بھی رحمت، ان کی تلوار بھی رحمت۔ اس لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلا، یہ جھوٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ تلوار بھی اگر انہوں نے چلائی تھی تو اپنے نفس کے لیے نہیں، بلکہ اس میں بھی اللہ کی رحمت چھپی ہوئی تھی۔ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے سینے پہ سوار ہو گئے، اس نے چہرے پہ تھوک دیا، حضرت ہٹ گئے، کہا کہ پہلے تو اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، اب نفس، جب غصہ آ گیا تو نے تھوکا تو نفس کے لیے ہو گیا، تو یہی سبب بنا اس کے اسلام کا۔ اب بتائیے تلوار کی وجہ سے تو اسلام نہیں لایا، وہ تو اخلاق کی وجہ سے لایا۔ دیکھا آپ نے، وہ کس کی وجہ سے؟ اخلاق کی وجہ سے۔ بہرحال تو عباد الرحمن کے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ چند صفات آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ تواضع۔ اور تواضع چلنے سے پیدا ہوگی، اس کی عملی مشق گشت میں کرتے ہیں، اس کی عملی مشق کیا کرتے ہیں؟ کس میں کرتے ہیں؟ گشت میں کرتے ہیں۔ پروفیسر نادر صاحب ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، ادیب ہیں وہ اردو کے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہر ایمان والے سے ایمان کی نسبت پہ بتکلف چھوٹا بن کر کے ملنا آ جاوے، یہ ہے گشت کا مقصد۔ ہر ایمان والے سے ایمان کی نسبت پہ بتکلف، زبردستی سے چھوٹا بن کر کے ملنا آ جاوے، اور ان کی تلخ اور سخت سست باتوں کو سہنا آ جاوے، اس کے لیے ہم گشت کرتے ہیں، یعنی اخلاق صحیح ہو جاوے۔ اب ہم دیکھ لیجیے، ہم دیکھتے دن سے گشت کر رہے ہیں، لیکن جو کلتھی رفتار بے ڈھنگی وہی اب بھی بات نہیں، گشت ہم کو چینج نہیں کر سکا۔ حالانکہ گشت کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ سر سے پیر تک ہم میں عبدیت آ جاوے، رحمت آ جاوے، آنکھوں کا صحیح استعمال آ جاوے، پاؤں کا صحیح استعمال آ جاوے، سب کے ساتھ مل کر کے کیسے چلیں گے، اکیلے چلیں گے تو کیسے چلیں گے، دروازے کے سامنے جائیں گے تو کیسے رہیں گے، جی یہ سب سیکھ جائیں۔ ہم بولیں گے تو کیسے بولیں گے، ہم عیب کو کیسے چھپاویں گے کہ 199 عیب ہے، 100 عیب تو نہیں کر سکتے نا بھائی، وہ کافی ہو جائے گا، وہ تو کافی ہو جائے گا نا۔ ایک ہنر ہے تو کہ ایمان ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 99 دفتر گناہوں کے لائے جائیں گے۔ اب دیکھیں، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت پوچھیں گے، اس سے سوال کریں گے کہ اظلمہ کا کتباتی، کیا میرے کاتبوں نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے؟ اتنکر من ھذا شیئا، کیا ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرتا ہے، کسی ایک گناہ کا منکر ہے تو؟ لا یا ربی، نہیں ہے میرے رب، جو ہے وہ سامنے ہے، جو ہے وہ سامنے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو بھی عمل کیا تھا وہ سامنے موجود ہے، جو بھی عمل کیا تھا وہ سامنے موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت حکم دیں گے، اس کی ایک نیکی ہے، ایک پرچی ہے، ایک پرچی ایک کاغذ میں لکھا ہوا، وہ کاغذ لکھا ہوا، تو یا اللہ مذاق نہ کیا جائے،
یہ پرچی ان گناہوں کے دفتر کے سامنے 99 دفتر، جدھر دیکھو گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ۔ یا اللہ میں تو جہنم میں بس ایسے ہی ڈال دیجیے، کیوں ہے مزید رسوائی ہوگی۔ مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ کھول کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، مجھے جان ڈال دیجیے ایسی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ بھر اگر نیکی کی ہے کسی نے وہ اپنی آنکھ سے دیکھے گا، ایک ذرہ بھر اگر کسی نے بدی کی ہے وہ اپنی آنکھ سے دیکھے گا۔ آج ظلم نہیں ہوگا، آج جو کچھ تم نے کیا ہے وہ حاضر، اس کے بعد لایا جائے گا اور لا کر کے کفۃ المیزان میں رکھ دیا جائے گا، ترازو کے جی ایک کفہ میں رکھ دیا جائے گا، کفۃ المیزان میں، اور دوسرے کفۃ المیزان میں ترازو کے دوسرے کفہ میں 99 گناہوں کے دفتر ہو جائیں گے، ہوں گے، جیسی رکھا جائے گا ویسی یہ زمین میں، اور سب 99 ہوا ہو جائیں گے۔ اب اوپر نیچے دیکھا، یہ کیا، یہ کیا، اب اوپر نیچے، اب وہ پیروں تلے کی زمین کی زمین، اب وہ جو ہے ہمارے خوشی کے جو ہے نا وہ منظر دیکھ کر کے اللہ رب العزت اللہ اکبر مسکرائیں گے اس کی شان کے مطابق، فرشتے حیرت زدہ ہوں گے، کیا ایسا مجرم بھی آج بخشا جائے گا؟ ایسا مجرم دیکھا آپ نے، رحمان وہ ہے، رحمت والا وہ ہے، لیکن ہم عباد الرحمان بن کے تو چلے جائیں، اس کے لیے نا اوصاف کو ہمیں پیدا کرنا۔ بہرحال تو اس کے بعد اس کی مغفرت ہوگی۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ تواضع کی صفت ہے نا، چلنے سے پتہ چلے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ علم کی صفت ہے، اور تیسری صفت تہجد کی، اور چوتھی صفت خوف الہی، جی اللہ کا خوف، اور پانچویں صفت ہے خرچ میں میانہ روی کی۔ وہ کیا ہے؟ وہ انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی، پانچویں صفت کی تفصیل انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں رکھی جائے گی۔ بہرحال 12 صفات ہیں، کتنے ہیں؟ 12 صفات ہیں۔ ان 12 صفات کو اگر پیدا کرنے، بلکہ سال کے جو 12 مہینے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ہر مہینے میں اگر ایک ایک صفت پیدا کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایک سال میں اصلاح ہو جائے گی، ایک سال میں انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں، انشاءاللہ ہمت کریں، کوشش کریں، ہے نا، ہمت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ غالب کہتے ہیں توفیق بانداز ہمت ہے ازل سے، آنکھوں میں وہ قطرہ ہے جو گوہر نہ ہوا تھا، جی توفیق بانداز ہمت ہے ازل سے، جتنی آپ کی ہمت ہوگی اتنی ہی اللہ کی نصرت ہوگی۔ اب آپ ہمت ہی نہیں کرتے تو پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے روزانہ 2 رکعت نماز ادا کریں اور کہیں کہ یا اللہ عباد الرحمن میں شامل کر لیجیے، یا اللہ عباد الرحمن میں شامل کر لیجیے، بھیک مانگیں، بھیک مانگے اللہ کے سامنے، گھی آئیں، جی ہاں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، جی ہاں اللہ کے سامنے بھیک مانگے، بھیک دے داتا بھگاری کو خدا کے واسطے، سمجھ رہے ہیں نا، بھیک مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ دے دیجیے ہمیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ خدایا آپ ہمیں عباد الرحمن کے میں ہمیں شامل فرما لیجیے۔ روزانہ 2 رکعت نماز ادا کریں، روزانہ 2 رکعت نماز ادا کریں، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ سے مانگیں انشاءاللہ۔ تو اللہ کا وعدہ ہے ادعوا ربکم تضرعا، یہ اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم۔ مولانا فضل الرحمن کے آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، شاہ بھیک نام کے کوئی بزرگ تھے، ان کے مرید آئے اور ان کے ہاتھ میں تختی تھی، وہ سب سے لکھواتے تھے کہ پھر مانگ، پھر مانگ، پھر مانگ۔ کیا لکھواتے تھے؟ پھر مانگ۔ مخلوق کے بارے میں یہ ہے ہم نے خالق و مخلوق دونوں کو ناراض کر لیا ہے، ہم نے خالق و مخلوق دونوں کو ناراض کر لیا ہے، خالق سے نہ مانگ کر اور مخلوق سے مانگ کر، کیونکہ مخلوق کی خاصیت ہے ایک مرتبہ مانگی، دوسری مرتبہ مانگی تو دھتکار دے گا وہ، دوسری مرتبہ مانگیے تو دھتکار دے گا وہ، جی ہاں، لیکن خالق کے سامنے اگر نہ مانگیے تو ناراض ہو جائیں گے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے اب اگر مانگے، جتنا مانگے گا اتنے قریب ہو جائیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو وہ بیچارہ پھر مانگ، پھر مانگ، پھر مانگ لکھواتا رہتا تھا، پھر مانگ، پھر مانگ، پھر مانگ۔ حضرت فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، کس کے پاس؟ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نے دیکھا تو حضرت نے کہا کہ لکھو، کس نے پھر مانگ کہا، کس نے منگایا مجھ کو، کس نے پھر مانگ، کس نے پھر مانگ کہا،
پھر مانگ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا نا. کس نے پھر مانگ کہا اور پھر منگوایا. یعنی دعا کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے اور دعا وہی کرواتا ہے. یہ قدم خود اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. یہ قدم خود اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. یہ طلب تو کسی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم خود اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. یہ ہاتھ خود اٹھتے نہیں ہیں, یہ اٹھوائے جاتے ہیں. ہاتھ کے پیچھے کوئی اور انشاءاللہ کبھی آنے والے ہفتے میں اگر یہ بات یاد رہ گئی تو تفصیل سے میں بتاؤں گا کیسے ہاتھ اٹھوایا جاتا ہے. وہ شیخ سعدی نے ایک واقعہ لکھا ہے بوسطہ میں, وہی پورا واقعہ کئی صفحوں میں ہے, وہ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. کس نے پھر مانگ کہا کس نے منگایا مجھ کو. کس نے پھر مانگ کہا کس نے پھر مانگ کہا کس نے منگایا مجھ کو. کس نے پھر مانگ کہا کس نے پھر مانگ کہا اور منگایا مجھ کو. دیوانہ صفت آپ پھرایا مجھ کو. دیوانہ صفت آپ پھرایا مجھ کو. تو وہ داتا ہے کہ سیری نہیں دینے سے تجھے. دے کر کے تو تھکتا نہیں ہے. کچھ لوگ اپنے بچوں کا نام عیان رکھتے ہیں نا, تھکا ماندہ, عاجز. کسی عالم سے پوچھ لیے ہوتے, عیان تھکا ماندہ, عاجز, عاجز کمزور لاچار, تھک کے چور ہو چکا. عیان بچپن ہی سے اس کو تھکا دیں گے تو آگے چل کے بیچارہ کیا کرے. اس لیے نام سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہم نام کیا رکھیں. اور حمزہ سے اگر رکھتے ہیں ایام تو کب کے معنی, کب کوئی نام ہے, کب ایام, کب ایام کب. جیسے کچھ لوگ کیف رکھتے ہیں نا, کئی کیسے, بھائی کوئی نام ہے کیسے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیسے ہاتھی والوں کو تباہ کیا. کیسے کا تعلق تو ہاتھی والوں سے, سمجھنے کی بات ہے نا. تو بہرحال کس نے پھر مانگ کہا کس نے منگایا مجھ کو. دیوانہ صفت آپ پھرایا مجھ کو. تو وہ داتا ہے کہ سیری نہیں دینے سے تجھے. لذت جود سے, لذت جود سے پھر مانگ سکھایا مجھ کو. لذت جود سے پھر مانگ سکھایا مجھ کو. تو مانگ کے تھکیں گے تو نہیں نا, مانگے تو پھر مانگے, پھر مانگے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز ادا کی, نہیں جی اس میں کمی ہے. پھر مانگا, پھر 2 رکعت نماز ادا کی, نہیں جی اس میں کمی ہے, ٹھیک نہیں ہے. قیام رکوع سجدہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا فالٹ ہوا ہے, کہیں نہ کہیں عیب ہے. پھر 2 رکعت نماز ادا کی, پھر مانگا, پھر 2 رکعت نماز ادا کی, 100 رکعت نماز ادا کی. کتنی؟ 100 رکعت نماز ادا کی. سمجھ رہے ہیں نا. تو ہر پہلی عبادت و دعا کو ناقص سمجھیں, ٹھیک ہے نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. تو عبادت 2 رکعت نماز اور ایاک نستعین دعا, اس کے بعد دعا کیجیے. پھر اس کے بعد کہ نہیں اس میں کمی ہے, پھر دوبارہ 2 رکعت نماز ادا کریں, پھر دعا کریں, پھر 2 رکعت نماز ادا کریں, پھر دعا کریں. انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ, کیونکہ اللہ کی ذات عالی مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول الکریم محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ رحم کا, کرم کا, عفو کا, عافیت کا, یسر کا, سہولت کا معاملہ فرما. اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے, عقبہ بھی بہتر بنا دے. اللہ ہمیں دارین فلاح دارین عطا فرما. اللہ فلاح دارین عطا فرما, اللہ فلاح دارین عطا فرما. اللہ دنیا میں بھی 100% کامیابی, آخرت میں بھی 100% کامیابی عطا فرما. اللہ عباد الرحمن کے صف اول میں ہمیں شامل فرما. اللہ عباد الرحمن کے جو صفات آپ نے بیان کیے ہیں مولا کائنات, آپ ہمارے سینے میں انہیں ودیعت فرما دیجیے. اللہ دنیا سے جب ہمیں اٹھائیں تو عباد الرحمن کامل مکمل اکمل بنا کر کے اٹھائیں. اے اللہ ان صفات کو آپ ہی ہمارے اندر پیدا فرما دے. اللہ ہمیں جو بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما دے. ہمیں جو پریشان ہیں ان کو پریشانیوں سے کلی نجات عطا فرما دے. اے اللہ ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی برکت سے بے انتہا قبول فرما. آمین یا رب العالمین, آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشهد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.